اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ وضاحت آیت نمبر 29 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا صراحتاً رد فرمایا ہے کہ جو پہلے تو اخروی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بس یہی زندگی، دنیاوی زندگی سب کچھ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے جہنم کے انگارے دکھائے گئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور پھر وہ حسرت کرنے لگے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ تو یہ ساری ان آیات کا ذکر ہو رہا ہے جو ہم پچھلے 2-3-4 روز سے ہم ان کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو وہ پھر دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور پھر کفر کریں گے، اسی طرح جس طرح پہلے کیا کرتے تھے۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا اقرار کریں گے اور آخرت کا انکار ہی کریں گے پھر بھی، اور کہیں گے کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور ہم صرف طبعی حیات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ان کے اوپر جہالت، ہٹ درمی کی انتہا ہوگی کہ جو چیزوں کو اپنے سامنے وہ دیکھ چکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اس کا پھر بھی وہ انکار کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ جس طرح آج ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، دنیا ہی ہمارے خواب ہیں، ہم دنیا کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کی خاطر ہم ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کم توڑ رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ساری برائیاں جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں، وہ ہمارا اپنا آئینہ ہوتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے بہت شوقین ہیں۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر یا ایک خاکروب سے لے کر اس سربراہ مملکت تک سب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اور جب یہ مشرکین، یہ کفار دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں جس میں ہم زندہ ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کہیں گے اور ہم صرف طبعی زندگی کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی ثواب ہے۔ کہ دیکھیں ان کا کیا ایک عجیب و غریب ان کا فلسفہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ثواب نہیں ہے، نہ عذاب ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ لوگ مادہ پرست اور ملحد ہیں جو غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا نفس امارہ، یعنی کہ گناہ کرنے والا نفس جو ہے، ان کا کفر، گمراہی اور برے کاموں پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے۔ نفس تو آسانیاں ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی لذتیں تلاش کرتا ہے، اسی لیے تو دنیا کو جہان امتحان کہا گیا کہ انسان یہاں پہ امتحان سے گزر رہا ہے، ہر لمحہ اس کا امتحان ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کی جستجو کرنی ہے، لیکن جب ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اسی طرح برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس طرح وہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔